اور سارے مال کو جلا کے بسم کر دے۔ یہ طریقہ تھا سابقہ انبیاء کا۔ آپ نے فرمایا احلت لنا الغنائم، ہمارے لیے غنیمت اللہ نے حلال کر دی، اور اس کی حلت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی جنگ جس میں آپ کو اللہ نے مثالی فتح عطا فرمائی وہ جنگ بدر ہے، اور جنگ بدر میں آپ کو ملنے والے غنیمت کا مال سب مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا۔ آپ نے اپنی تیسری عظمت بتائی، فرمایا پہلے لوگ ان کے نبی، برادری کا نبی، قوم کا نبی، قبیلے کا نبی ہوتے تھا۔ ارسلت الی الناس کافہ، ارسلت الی الناس کافہ، مجھے اللہ نے آج سے لے کر قیامت تک کے لیے سب لوگوں کا رسول بنایا ہے۔ یہ دور جو آج اس وقت ہم 15ویں صدی کا گزار رہے ہیں، رسول اللہ کی وفات سے لے کر اب تک یہ 1500 سال 1400 سال گزر رہے ہیں، 15ویں صدی گزر رہی ہے۔ اس 15ویں صدی کے یہ 37-38 سال ہم گزار چکے، اس دور کا بھی نبی صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی پر قرآن مجید کی آیت شاہد ہے کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور دنیا کے لوگوں، عیسائیوں تم بھی سنو، یہودیوں تم بھی سنو، سکھوں تم بھی سنو، اور ہندوؤں تم بھی سنو، اور اللہ کو نہ ماننے والے بے دینوں تم بھی سنو، مسلمانوں تم بھی سنو، قریشیوں تم بھی سنو، ہاشمیوں تم بھی سنو، عربیوں تم بھی سنو، اجمیوں تم بھی سننا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے رسول ہوں، سب کے لیے رسول۔ آج ہندیوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کا رسول صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کے لیے بھی یہی، اور اسی طرح دنیا کے تمام مذاہب جو اس وقت معروف ہیں یا غیر معروف، اچھے ہیں یا برے، سب مذہبوں کے لیے ایک ہی نبی ہے جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتنا پیارا نام ہے، کس قدر اللہ کے ہاں عظمت والا نام ہے۔ آپ کا نام سن کر، آپ کا نام سن کر اپنی زبان کو حرکت دینے سے جو آدمی محروم ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں مقبوض ہوتا ہے، مقبوض ہوتا ہے۔ اللہ اسے ناراض ہے کہ میرے پیارے نبی کا نام ان کی محفل میں لیا گیا اور اس کے کانوں سے کسی آدمی کی آواز ٹکرائی جس سے میرے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لیا ہے، اس نے ان کے لیے دعائے رحمت نہیں کی۔ فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، اس آدمی کا نام جو میرا نام سن کے میرے حق میں دعائے رحمت نہیں کرتا، اللہ اس کا نام بخیلوں میں شمار کرتا، بخیلوں میں۔ ہمارے نبی، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی شان اس حدیث مبارکہ سے سنو کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی سب سے بڑے سخی تھے، سب سے بڑے سخی، اور اس سخی نبی کی امت اگر نبی کے حق میں دعائے رحمت درود نہ پڑے
ان کا نام بخیلوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور بخیل کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ کی زبان سے سنو، آپ فرماتے ہیں والبخیل، جو ہوتا ہے نا بخیل، وہ کیا ہے؟ وہ جنت سے محروم، لوگوں کی محبت سے محروم، اللہ سے، اللہ کی رحمت سے محروم، وہ جہنم کے قریب ہے۔ بخیل جہنم کے قریب ہے۔ اور سخی کون ہے؟ السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب، قریب من الناس، سخی لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ اور السخی قریب من الجنہ، سخی کے لیے جنت کے دروازے پکار پکار کے کہتے ہیں، پکار پکار کے کہتے ہیں، ارے سخی ادھر آ جاؤ، سخی ادھر آ جاؤ، سخی ادھر آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہر مال صدقہ کرتے ہوئے جوڑا جوڑا خرچ کرے، جوڑا جوڑا خرچ کرے، روپیہ دے تو 2 روپے، کپڑا دے تو جوڑا پورا، جو چیز بھی دے 2 دے۔ جو آدمی صدقہ کرتے ہوئے 2 چیزیں بیک وقت رکھ دے، ایک نہ دے، ایک نہ 2 دے، فما جنت کے 8 دروازے اس سخی کا نام لے کے پکاریں گے کہ آ جا تیرا نام ادھر بھی ہے، آ جا تیرا نام ادھر بھی ہے۔ صدیق اکبر نے پوچھا اللہ کے نبی، کیا آپ کی امت میں ایسا کوئی خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے؟ فرمایا نعم ابو بکر، میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ ابو بکر تیرا نام ان لوگوں میں ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی، ابو بکر ادھر آ جاؤ، ابو بکر ادھر آ جاؤ، ابو بکر ادھر آ جاؤ، 8 دروازوں سے آواز پڑے گی۔ یہ ہے سخی کا مقام۔ اور بخیل کا مقام آپ نے سن ہی لیا، وہ تو جہنم کا مہمان ہے، جبکہ سخی جنت کا مہمان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ آدمی بخیل اور کنجوس تصور ہوگا اللہ کے ہاں جو مجھ پہ درود نہیں پڑھتا، مجھ پہ درود نہیں پڑھتا۔ درود پڑھنے کے فضائل و مناقب عظیم اللہ کی رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو آدمی ایک بار مجھ پہ درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اس نے ایک بار درود پڑھا، اللہ کی 10 رحمتیں ملی، 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 درجے بھی بلند ہوں گے۔ 30 فائدے اس آدمی کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر خیر سنا اور اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھ کے اعزاز حاصل کیا۔ آپ نے فرمایا جو آدمی مجھ پہ کثرت سے درود پڑھے، اپنے لیے دعا مانگنے سے وہ جو ہے دستبردار ہو جائے، مجھ پہ درود ہی پڑھتا رہے، چلتے پھرتے دن کو رات کو اٹھتے بیٹھتے اللہ کے نبی پر درود ہی درود، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار اس چھوٹے درود کو پڑھتا رہے، درود ابراہیمی کو پڑھتا رہے، اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد، اس درود کو پڑھتا رہے۔ یہ چھوٹا درود بھی ہے، بڑا درود بھی ہے، جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھتے جائیے۔ فرمایا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اذا یکفی ہمک، آپ کی سب پریشانیوں کا حل درود پڑھنے میں۔ درود پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کچھ جیب سے پیسے نہیں خرچنے پڑتے، دل و دماغ کو نبی کے تابع کرنا ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی چھوٹا درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے درود کامل، مکمل درود۔ اگر کوئی اس کو پڑھے تو اس کا بھی وہی فائدہ ہے۔ وہ صحابی جس نے آپ سے درود کے بارے میں رہنمائی حاصل کی، قرآن نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صحابہ نے کہا اللہ نے ہمیں آپ کے لیے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، دعا کرنے کا حکم دیا ہے، رحمت کی دعا آپ کے حق میں ہمیں کرنے کا پابند کیا ہے۔ اللہ کے نبی وہ لفظ بتا دو، وہ لفظ بتا دو جن لفظوں کو ہم پڑھیں اللہ کی آپ پر رحمتیں نازل ہوں، ہم اللہ کی طرف سے 30 انعامات کے حقدار بن جائیں، 10 رحمتیں ہمیں مل جائیں، 10 گناہ معاف ہو جائیں اور 10 ہمارے درجے بلند ہو جائیں۔ آپ نے یہ درود پڑھ کے سنایا جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور جسے ہم درود ابراہیمی کے نام سے جانتے ہیں کہ اس میں 4 مرتبہ حضرت ابراہیم کا نام آیا ہے، 4 مرتبہ حضرت ابراہیم کا نام آیا ہے۔ یہ درود ابراہیمی مشہور ہے، صحابہ سے زیادہ عربی جاننے والا کوئی نہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی درود لکھی بنا لیا، کوئی درود ہزاری بنا لیا، کوئی درود کسی نام سے بنا لیا، کوئی درود کسی نام سے بنا لیا۔ ان تمام درودوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک نبی کا سکھایا ہوا درود نہ پڑھا جائے۔ اور پیار نبی سے ہے، درود اپنا پڑھتے ہو، پیار نبی سے ہے، نبی کے سکھایا ہوا درود تمہیں پسند ہی نہیں۔ آج وہ مسجد دنیا کے خطے پہ موجود جس مسجد میں آپ نے 10 سال امامت کرائی، 10 سال، امام اور خطیب کون؟ مسجد نبوی کے خطیب امام کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی مسجد میں 2.5 سال خطیب کون؟ ابو بکر صدیق۔ اسی مسجد میں 10 سالہ حکومت خلافت کس نے سنبھالی؟ عمر بن الخطاب۔ اسی مسجد میں 12 سال خلافت کس نے سنبھالی؟ عثمان بن عفان۔ اور اس کے بعد خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ ان خلافت کے 30 سالوں میں کوئی مالک اعلان یہ کلمات ثابت کرے جو ہم اپنی مسجدوں میں اذان سے پہلے کہتے ہیں اور عقیدت سے پڑھتے ہیں، عقیدت سے پڑھتے، محبت سے پڑھتے،
اور بھائی اگر محبت ہے نبی کا ضرور پڑھو، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ 21ویں پارے کی آپ کے سامنے آیت نمبر 21 ہے، سپارہ بھی 21واں ہے، آیت نمبر بھی 21 ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا نبی سمپل ہے، ہم نبی کا پڑھایا ہوا اذان کا کلمہ پسند نہیں۔ آج بھی مدینے سے اذان نشر ہوتی ہے، مکے سے نشر ہوتی ہے، اور بھائیوں نے اپنے گھر میں اس آلے کو لگا کے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اس آلے میں 5 وقت کی اذان نشر ہوتی ہے، 5 وقت کی، مکے سے بھی نشر ہوتی ہے، مدینے سے بھی نشر ہوتی ہے، اور مکے اور مدینے میں ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار موجود ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ کر کے آتے ہیں، حج کر کے حج کرنے والے آتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کیا جو ہم اذان کہتے ہیں مدینے میں ہوتی ہے؟ حجی صاحب آپ تازہ تازہ حج کر کے آئے ہیں، راول پنڈی کا یہ مہمان ہے اور یو کے میں رہتا ہے، برطانیہ سے رہتا ہے، یہ مہمان آج مجھے ملنے آئے، اس نے جو ہے اسی تازہ تازہ حج میں حج کیا ہے، میرا بیٹا اس کے ساتھ شامل تھا۔ تو حاجی صاحب وہاں اس اذان کے کلمے ہوتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیہ، اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے یا کسی اور کلمے سے؟ یہ بھائی راول پنڈی کا مہمان ہے، پاکستانی ہے اور یو کے میں رہتا ہے، اس کی پیدائش یو کے کی ہے، حج کر کے آیا تازہ، یہ حج چند ماہ پہلے ہوا ہے۔ میں اس کے بعد ان کے بعد میں عمرے کے لیے وہاں میں 27 دن رہ کے آیا، میں حلفاً کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، مدینے اور مکے میں یہ اذان نہیں ہوتی۔ ہمیں مدینے سے پیار ہے، اور اگر اللہ کے نبی مدینے شہر سے پیار ہے، مدینے کی گلیوں سے پیار ہے، مدینے سے آئے ہوئے پیغام سے پیار کیوں نہیں؟ وہاں کے اماموں سے پیار کیوں نہیں؟ وہاں کے اماموں کے ساتھ مؤذن کے ساتھ پیار کیوں نہیں؟ وہاں سے مؤذن مسجد نبوی میں چبوترے پہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے اذان پڑھتا ہے، 5 وقت، 5 وقت نہیں بلکہ 6 وقت، 6 وقت۔ ایک اذان تہجد کی اضافی ہوتی ہے، جو ہمارے ہاں تہجد کی اذان نہیں ہوتی۔ میں پوچھتا ہوں، اب آئیے اپنے دل و دماغ سے پوچھئے کیا ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے تو اس شہر کی اذان سے محبت کیوں نہیں؟ اس شہر کی تکبیر سے محبت کیوں نہیں؟ اس شہر کے پیغام سے محبت کیوں نہیں؟ مکہ المکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش ہے، اور 53 سال آپ مکے میں رہے، مدینے میں 10 سال رہے، 53 سال مکے میں رہے، اور 53 سالوں میں 13 سال نبوت کے ہیں، نبوت ملنے کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے۔ مکے والوں کی اذان بھی سن لو، LCD کے گھروں میں آلے کو رکھنے والوں، جن لوگوں نے اپنے گھر میں LCD لگا رکھی ہے، ان سے پوچھتا ہوں میں کہ 5 وقت اذان ہوتی ہے کہ نہیں، بلکہ 6 وقت اذان ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور مکے کی اذان سے تمہیں محبت نہیں، مدینے کی اذان سے محبت نہیں، گلیاں سجا کے خوش ہوتے ہو، گلیاں سجا کے خوش ہوتے ہو، تم اپنے گھروں میں بتیاں لگاؤ، اس سے بھی دھونی لگاؤ، اس سے بھی چگنی لگاؤ، اس سے نبی کی محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی محمد کی تابعداری سے، محبت پیدا ہوگی نبی کے فرمان سے، اللہ کے نبی کے بنائے ہوئے احکام سے، جو وہ کہہ کے گئے اس پر عمل کرو، جو کر کے گئے اس پر عمل کرو۔ اگر یہ نہیں پھر ہمارے دعوے میں صداقت نہیں ہے۔ جس کا سچا دعویٰ ہوتا ہے وہ سچے کام کر کے دکھاتا ہے، اور اگر جو سچی محبت نہیں ہے تو پھر جھوٹی محبت کے دعووں کا کیا فائدہ؟ یہ میرا بھائی یوکے میں ہے،
اس سے پوچھو کیا UK والے سعودیہ والوں سے